اگلی گفتگو ہماری لفظ رب کے اوپر ہے، رب کا مفہوم، اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کے لیے موجود ہیں سید زرار عارف صاحب، ہمارا جو بیرون زون ہے شبان المسلمین کا، اس کے امیر ہیں اور باہر ہوتے ہیں، وہاں سے اسپیشلی تشریف لائے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب العالمین. سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 اور 173 کو پڑھ کر کے میں اپنے ڈسکشن کا آپ سے آغاز کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، اور یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے قالوا بلا، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے. یہ اقرار اس لیے کرایا گیا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون. یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے. دیکھیں جی، میرا ٹاپک ہے رب، اور اس آیت کا حوالہ میں نے آپ کو کیوں دیا، کیونکہ اس رب کے ٹاپک سے پہلے آپ سب کو پتہ ہے کہ رب کیا ہے، رب کسے کہتے ہیں. یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی ایسی ٹرمینالوجی ہو جس سے آپ نہیں جانتے. تو اگر کسی بھی بندے سے پوچھا جائے کہ رب کیا ہوتا ہے تو اس کے اساسی مفہوم کے مطابق وہ کہے گا کہ پرورش کرنے والا، پالنے والا، پالنہار. یا اگر تصرف کے لحاظ سے دیکھیں گے تو تصرف، خبر گیری رکھنے والا، اصلاح حال، اور ہماری جو ہے وہ اتمام و تکمیل کرنے والا. اور اگر ہم اس کو فوقیت یا پرائرٹی کی بنیاد پر یا سپیریورٹی کی بنیاد پر دیکھتے ہیں تو وہ کہے گا سیادیت ہے، قیادت ہے، مالک ہے، آقا ہے. اب یہ جو تمام چیزیں ہیں، اگر ہم اس کی ابتدا کو دیکھیں تو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہیں، یہ آیات کیا بتا رہی ہیں کہ انسان کی ابتدا سے پہلے اس سے ایک عہد لے لیا گیا، اور وہ عہد ہی یہی تھا کہ تمہیں اپنے رب کے بارے میں پتہ ہو. اور وہ رب کون ہے سب کو پتہ ہے، لیکن رب ہوتا کون ہے؟ ہم ڈیفینیشن کہہ رہے ہیں کہ جناب پرورش کرنے والا ہے، ہماری خواہشات کی تکمیل کرنے والا ہے. تو خواہشات کی تکمیل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انسان کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے. اور وہ پیدائش جب وہ پیدا ہوا تو جیسے ہی پیدا ہوا تو بچے کی خواہش کیا ہے؟ اس کو کھانا ہے، اس کو پینا ہے. وہ خواہشات، وہ اس کی ریکوائرمنٹس، وہ اس کی ضروریات پورا کرنے والی پہلا جو اس کے لیے والدین ہیں، اس کی ماں ہے، پھر اس کی باپ ہے. تھوڑا سا وہ بڑا ہوا، اس نے کہا مجھے کھیلنا بھی ہے، تو کھیلنے کے لیے مجھ کو ایک اور پارٹنر بھی چاہیے. ہو سکتا ہے کھلونوں سے کھیلتا رہے پہلے، اس کے بعد کھیلنے کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا سا پارٹنر بھی چاہیے، اور چاہے گا کہ لوگ میرے اس کھلونوں کے ساتھ میرے ساتھ کھیلیں، اور اس کو پھر یہ ریکوائرمنٹ اس کی بڑھنا شروع ہو جائیں گی. جیسے جیسے یہ ریکوائرمنٹس ان کی بڑھیں گی تو وہ اپنی اس خواہش کی تسکین کے لیے وہ چاہے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ میری خواہش کی تسکین کریں، چاہے ماں ہو، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے اس کے بہن بھائی ہوں، اس کے ساتھ اٹیچ رہیں، اس کے ساتھ گھسے رہیں. آپ دیکھیے میں کنیکٹیوٹی ملا رہا ہوں کہ رب کی جو آپ کے اور ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کہاں سے ہو رہی ہے؟ وہ اسٹارٹ سے ہی ہو رہی ہے، اور وہ اس یونٹ لیول، اکائی لیول، انفرادی لیول سے شروع ہو رہی ہے، جہاں سے ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گیا، جہاں وہ ریکوائرمنٹ، وہ ضروریات جو کہ انسان خود پوری نہیں کر سکتا، ڈیفینیٹلی وہ کسی اور کا ڈیپینڈنٹ ہو گیا. اور جب وہ ڈیپینڈنٹ ہوا تو اس نے چاہا کہ میری ریکوائرمنٹ یہ پوری کرتا ہے، ٹھیک ہے تو میں بھی تو پھر اس کی کوئی نہ کوئی ریکوائرمنٹ پوری کروں. اب امبائڈنگ شروع ہو گئی کہ جناب 2 بندے ہو گئے، 3 بندے ہو گئے، تو میں کیا کروں؟ کیسے اس کو پروٹوکولز بناؤں؟ کیسے اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہم ڈیفائن کر لیں کہ جناب میں اس کی کیا خواہش پوری کروں گا، یہ میری کیا خواہش پوری کرے گا. لیکن وہ رولز اینڈ ریگولیشنز،
وہ تمام چیزیں صرف ہول اینڈ سول کسی ایک کو دے دی جائیں. اب اس کے اندر دیکھیں نا, اس کی جو خواہشات ہیں وہ اس کی خواہشات کیا کیا ہو سکتی ہیں. اس کی خواہشات معاشرتی ہو سکتی ہیں, اس کی خواہشات سماجی ہو سکتی ہیں, جس کو سماج تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے, معاشرتی ہو سکتی ہیں, معاشی ہو سکتی ہیں, اور جب ایک ایکسٹریم لیول پر آتے ہیں تو سیاسی بھی تو ہوتی ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ مائکرو لیول سے لے کر کے جہاں وہ اصول ضوابط جس کو عام ٹرمینالوجی میں ہم حقوق و فرائض کہتے ہیں, اگر ہم حقوق و فرائض کو اسٹینڈرڈائز نہیں کریں گے, آپس میں طے نہیں کریں گے, تو جس کی جو مرضی ہو وہ کرے. جو سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ زمین میری ہے تو میں جیسے چاہوں اس کو استعمال کروں. یہی بات تو ڈاروین نے کہہ دی. ڈاروین نے کہا کہ بھائی تم تو خود بخود کی پیدائش ہو, وائی شوڈ یو ٹیک دا ڈکٹیشن, تمہیں کیا ضرورت پڑی کسی سے پوچھنے کی, جو بیسٹ سمجھتے ہو کرو, کیونکہ اپنی خواہشات کی تسکین کر رہے ہو تم. تو خواہشات کی تسکین تو پھر میں تو اگر تو سمجھ لیں کہ معاشرتی لحاظ سے قوانین سازی یا حق کے قوانین بنانے کا صرف اختیار دے دیا جائے کسی عورت کو, تو ڈیفینیٹلی وہ بھی تو انسان ہے, اس کے ساتھ بھی تو خواہشات لگی ہوئی ہیں. وہ رولز وضع کرے گی یا وہ قوانین بنائے گی جس کے اندر ڈیفینیٹلی دوسری سائڈ کا ایکسپلائٹیشن ہو جائے گی. پوری کی پوری جو ہے وہ مرد ذات کو یا وہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو دبا دے گی. اور یہی معاملہ مردوں کے ساتھ, اگر قوانین سازی مردوں نے کرنا شروع کر دی اور اپنی مرضی کے قوانین بنانے, تو وہ سیکیور کریں گے اپنے بینیفٹس کو کہ میری خواہشوں کی تسکین اتنی زیادہ ہو, یہ میں کر سکوں. اور دوسری طرف پھر کیا ہوگا کہ جناب عورت ذات جو ہے وہ پھر عورت مارچ بھی نکل رہا ہوگا, اس کے نتائج پھر بہت سارے نکل رہے ہوں گے. تو بات یہ کہ پھر قوانین سازی کیسے کی جائے, تو اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ اگر ہم یہ اختیار مردوں کو دے دیں تو عورتوں کی ایکسپلائٹیشن, عورتوں کو دے دیں تو مردوں کی ایکسپلائٹیشن. سیاسی انداز میں اگر یہی چیز آپ دیکھیں کہ ہم ریاست کو اور فرد کے درمیان, افراد کے درمیان جو کنٹریبیوشن ہے, اب میں ذرا میکرو لیول کے اوپر باتیں کر رہا ہوں کہ ذرا بڑے بنیادی جو نظامات ہیں ان کے لحاظ سے, کیونکہ دیکھیں نا خواہش کی تسکین کو پورا کرنے والا رب ہے, ہم نے یہ ڈیفینیشن اسرٹین کر لی ہے. تو خواہش تسکین جو ہے وہ نفس کی صرف اکیلے کی تو نہیں ہونی ہے نا, وہ ملک کے لیول پہ بھی ہونی ہے, وہ معاشرے کے لیول پہ بھی ہونی ہے, گھر کے لیول پہ بھی ہونی ہے, تو ہر طرح سے ہونی ہے. وہاں پہ اگر ریاست اور فرد کے درمیان آپس میں قوانین سازی ہونی ہے اور یہ اختیار کل کا کل ریاست کو دے دیا جائے, تو وہ ایسے قوانین وضع کرے گی کہ افراد کی اس کو ضرورت نہیں ہے. جو ریاست کے اندر ہے رول آف تھم مینجمنٹ کے مطابق اپنے قوانین وضع کر لے گی. اور اگر یہ اختیار مردوں کو یعنی افراد کو دے دیا جائے تو پھر افراد کیا کریں گے, وہ اسٹیمپ پیڈ بنا کر کے ریاست کو سائڈ پہ کر دیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں معاشی انداز میں, اچھا یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے, ابھی ہم نے یہ بات اسرٹین کی ہے کہ جو خواہشات ہے, خواہشات نفس جو ہے وہ کسی بھی شخص کی صرف اور صرف ایک نہیں ہو سکتی, وہ معاشرتی, اس کے علاوہ جو ہے وہ سیاسی, اور اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ معاشی, تو یہ تینوں قسم کی جو ہے خواہشات ہوتی ہیں. لیکن یہ تینوں کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشن, جس کو میں نے کہا کہ آپ کی یا ہماری عام ٹرمینالوجی میں ان کو حقوق و فرائض کا اختیار ہم کر لیتے ہیں, تو وہ جو اسرٹینیشن ہو رہی ہے وہاں پر ہم نے کہا کہ جناب سرمایہ دار, ہم جو ہے وہ معاشی نظام وضع کرتے ہیں, اور معاشی نظام ہمارا جو ہے وہ اب سرمایہ دارانہ نظام ہو یا پھر مارکسزم ہو یا پھر سوشلزم ہو. تو جب ہم نے دیکھا کہ جناب ہم کیپٹلزم بنا لیتے ہیں, سرمایہ دارانہ نظام بنا لیتے ہیں, تو سرمایہ دارانہ نظام کے اندر آپ نے دیکھا کہ پوری کی پوری جو ویلتھ ہے, دولت جو ہے وہ سمٹ کے کچھ ہاتھوں پہ, چند ہاتھوں میں مرکوز ہو جاتی ہے. یہ تو ہم معاشی انداز میں پڑھتے بھی چلے آئے ہیں, اور آج آپ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح سے استحصال ہو رہا ہے. جب ہمارے معاشی اکابرین نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ تو سرمایہ دارانہ نظام, یہ جو رولز بن گئے یہ تو پوری کی پوری دنیا کے اندر ایکسپلائٹیشن کر دیں گے, یہ تو سب کو جو ہے کچرا بنا دیں گے, ہم کما رہے ہوں گے اور چند ہاتھوں کے اندر جا رہا ہوگا سب کچھ. انہوں نے کہا نہیں جی, ایسا کرتے ہیں, مارکسزم کی طرف جاتے ہیں, کمیونزم کی طرف جاتے ہیں. ہمیں ایک ایکسٹریم یہ جہاں پہ دولت سکڑ کے چند ہاتھوں میں, جو بینیفیشری تھے انہوں نے کہا نہیں, تو چھوڑوں گا نہیں. تو دوسری طرف دوسرا ایکسٹریم کیا تھا کہ فرد کا استحصال ہو گیا. وہاں پہ کہا نہیں جی, دولت آپ کی نہیں ہے, یہ ساری کی ساری ریاست کی, یہ ساری کی ساری سینٹرلائز گورننس کے ہاتھ میں ہوگی.
آپ مارکسزم کی طرف چلے گئے. فرد کی جو ذاتی انفرادی اختیار تھا وہ ختم. دیکھیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ وہ اختیار یا وہ رولز یا وہ ریگولیشنز جو آپ نے ہم نے بنائے یا خود سے اختیار کیے, اسٹینڈرڈز پروٹوکولز جسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں, جو افراد اس سے متعلق ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ جب ہم اپنے پروٹوکولز بنانے چلیں گے اور بیسٹ پریکٹسز کے وہ اصول بنائیں گے, نہیں جی معاشرے میں ہم یہ امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے, اور پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب اس کی ایک ایکسٹریمزم جو کہ دوسری کسی نہ کسی پارٹی کا استحصال کر رہی ہوتی ہے. تو ہم نے کہا کہ نہیں جی ایسا نہ تو کیپٹلزم چلے گا نہ مارکسزم چلے گا, ہم آ جاتے ہیں ان بٹوین, اور وہ بٹوین ہو گیا سوشلزم. لیکن اسی طریقے سے کوئی بھی نظام ان تینوں میں سے جو میں نے آپ سے بات کی, معاشی ہو, معاشرتی ہو یا سیاسی ہو, یہ تینوں انٹیگریٹڈ ہیں, ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ صرف اور صرف معاشی نظام کچھ چل رہا ہو, سیاسی نظام قیادت کچھ اور ہو, اور معاشرے کے نارمز یا اقدار کچھ اور ہوں. تو یہ تینوں کے تینوں انٹیگریٹڈ ہیں. لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ جب ہم نے بات کی ہے پروردگار, ہم نے بات کی ہے کہ رب کون ہے, رب کون ہے, پالنہار ہے, ہماری پرورش کرنے والا ہے. تو کیا پرورش صرف کھانے پینے کی کرنی ہے؟ ہر ڈائمینشن میں, اور ہر ڈائمینشن میں فرد سے کہہ کر کے فرد ہی نے تو تمام کے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز وضع کی ہے. ورنہ چلیں جی قرآن, احادیث اور ان تمام چیزوں کو اگر ہم سائیڈ پہ رکھ کے صرف بولیں کہ جناب یہ جو فرد ہے اس کے لیے بیسٹ پریکٹسز کے اصول بنائیں اور بتائیں, تو آج تک معاشروں کے اندر جو بڑے بڑے میکرو سسٹمز بنے ہوئے ہیں, نظامات بنے ہوئے, کیوں بنے؟ نہیں بناتے نظامات. آپ کو مجھ کو یقین ہے خدا ایک ہے, خدا کی وحدانیت کے اوپر کسی کو گمان نہیں ہے, میرا ایمان ہے, لیکن چلوں گا میں اپنی مرضی سے. رب کی ماننی ہے, رب کو رب ماننا ہے, رب کی ایک نہیں ماننی میں نے, کیونکہ میں تو میری مرضی. میں نے اس کو جب اپنی چیز کو, کسی چیز کو اپنے اس کا آقا یا مالک یا ملکیت مان لیا تو اس کا اختیار بھی میرا, میری چیز ہے, میرا جسم ہے تو میری مرضی ہے, میرا مال ہے تو میری مرضی ہے. تو یہ اختیار کس طرف جاتا ہے؟ یہ اختیار جاتا ہے, دیکھیے شیطان نے بھی سورہ اعراف کے اندر بھی یہ آیت, ویسے تو 7 مقامات پہ وہ آئی ہیں یہ باتیں, لیکن یہ کہ شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا, اللہ رب العزت تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو وہ بھی کیا کہہ رہا ہے, میں آگ سے بناؤں یہ خاک سے بنا ہے, تو میرا جسم ہے کہ میں سپیریئرٹی میں ہوں نا, میں کیوں سجدہ کروں اس کو, آدم کو کیا ضرورت پڑی ہے مجھے آدم کو سجدہ کرنے کی؟ بات ہماری وہیں سے شروع ہو رہی ہے کہ ہم نے بھی, میں اس کو اگر اس طرح سے بیان کروں کہ تمام کے تمام نظام اگر نہیں ہوتے تو کیا ہوتا, کیا ضرورت ہے نظام کی؟ آپ تو بیسٹ پریکٹسز کے اصول پہ چلتے ہیں, تو بیسٹ پریکٹسز جو بندہ جو اچھا سمجھتا اس کو اچھا کرتا. پھر یہ نظام کیسے بنتے, یہ اسٹینڈرڈ پروٹوکولز کیسے بنتے, قوانین کیسے بنتے, اور آگے کیسے جاتے ہم. اور چلیں اگر نظام بن گیا, سب کچھ ہو گیا, تو اسی طریقے سے آپ نے اور میں نے بھی تو, ہمارے اسلاف نے بھی تو ملک لیا پاکستان کے نام پہ. کیا اگر پاکستان نہیں بنتا, ہم سارے کے سارے اگر ہندوستان میں ہی رہتے تو کیا کھانا نہیں ملتا, کیا پینا نہیں ملتا, کیا ہمارے بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی, کیا ہمارے ساتھ ہم کو جاب سیکیورٹی نہیں ملتی؟ نہیں, یہ پرپز نہیں تھا. یہ تمام چیزیں جو ابھی میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, اگر آپ اس کو ملائیں تو کیپٹلزم کی اگر ہم بات کرتے ہیں, سرمایہ دارانہ نظام کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو سرمایہ دارانہ نظام بھی تو آپ نے کسی سے انسپائر ہو کر لیا نا, جس سے لیا اس کو کہا جناب یہ بیسٹ پریکٹسز کر رہے تھے تو ہم نے لے لیا. تو یہاں پر کون سی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے پاکستان بنایا؟ تو اگر آپ نے کوئی نظام ایڈاپٹ بھی کیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے, اس کی کوئی نہ کوئی فکر ہوتی ہے, اس فکر کے ساتھ اس کے نظام کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, قوانین بنائے جاتے ہیں, اس کی ریگولیشنز کی جاتی ہیں اور اس کو امپلانٹ کیا جاتا ہے. اب بات کیا ہوئی کہ پاکستان بنا, پاکستان بن گیا, ملک لے لیا, لیا کس نام پہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر ہم پاکستان نہیں لیتے تو بھی ہندوستان میں ہوتے, اور ہندوستان کے اندر کہنے کو اگر وہ سوشلزم چلا رہے تو ہم بھی سوشلزم کے عادی ہوتے, اور اگر وہ کیپٹلزم چلاتے تو ہم بھی کیپٹلزم کے عادی ہوتے. تو آج کیا فرق ہے؟ ہم تو ہٹ کے آ گئے تھے,
تو پھر کیپٹلزم کیوں لیا؟ ہم نے کس نظر سے دیکھا، نظریے کو لیا اور نظام کو بنایا؟ تو اس نظام کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن میں آپ کو قوانین تو بہت کم بتائے ہیں، لیکن نظام کو بنانے کے اصول بتائے ہیں اور ہر فرد کو بتائے ہیں کہ یہ اصول سے اگر ہٹو گے تو نظام نہیں بناؤ گے، پھر ڈیویشن کرو گے، اور جب ڈیویشن کرو گے پھر اللہ رب العزت کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو آج ہم جو بات کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ فرض نہیں ہے، اقامت دین فرض نہیں ہے، اور اس کو صرف فرد کے اوپر ہم امپلانٹ کر دیں، تو سر ہر انسان جب اپنی لمیٹیشنز دیکھتا ہے نا تو وہ کسی نہ کسی پرفیکٹ بینگ کو ڈھونڈتا ہے، اور جب وہ پرفیکٹ بینگ کو ڈھونڈتا ہے کہ کون ہے جو میری لمیٹیشن سے بھی بیونڈ ہے، جس نے مجھے یہ ماں باپ بھی دیے، جس نے مجھے یہاں پہ دنیا کے اندر پیدا بھی کیا، جو کہ میری سسٹیننس کا تمام جو ہے وہ کرنے والا ہے، پورا کرنے والا ہے، جو کہ مجھ سے تو اس کو کیا ہے کہ میں میری کامیابی آخرت کی کامیابی ہو، تو ایسے کے لیے وہ ہستی جس کی ذات تمام کو دیکھتی ہو، سب کو کنٹرول کرتی ہو، اور سب کے مطابق وہ اصول و ضوابط مجھے دے جس کے اندر رہتے ہوئے میں اصول بناؤں تاکہ کسی کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو. جیسے میں نے بتایا کہ اگر عورت نے قوانین بنائے تو عورتوں نے بنائے تو مردوں کا کوئی نہ کوئی استحصال، اور مردوں نے بنائے تو خواتین کا کوئی نہ کوئی استحصال. تو یہاں پہ ہر شخص رب کو ڈھونڈتا ہے، اور جب کو رب کو ڈھونڈتا ہے اور پرفیکٹ بینگ کو ڈھونڈتا ہے تو پرفیکٹ بینگ کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ نے شروع سے ایک اصول ہی بنایا ہوا ہے، اور وہ اصول یہی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہی اللہ رب العزت نے انسان کو ہمیشہ ہدایت بھیجی ہے. اگر وہ ہدایت نہ بھیجتا، قوانین بھیجتا، وہ قوانین کون سے تھے؟ اگر آپ دیکھیے تو قوانین نہیں ہے کہ زمین جو ہے وہ جس طرح اگر 10,000 سال اور ہزاروں سال ملین سال پہلے جیسے گھومتی تھی آج بھی ویسے ہی گھوم رہی ہے، اسی مدار میں گھوم رہی ہے. چاند بھی اسی مدار میں چل رہا ہے، سورج بھی اسی مدار میں چل رہا ہے. پیڑ جیسے پیدا ہونے کا طریقہ شروع سے تھا آج تک ویسا ہی ہے. شیر جیسے جبلت پہ زندہ تھا آج بھی ویسے زندہ ہے. تو وہ کون سی چیزیں تھیں جو کہ اللہ رب العزت نے قوانین کے طریقے سے اگر انسان کو بنا کر کے ایسے ہی کہ کرنا ہے بس ڈو ایز واٹ آئی سیڈ، تو پھر تو اتھارٹی کی بات تو نہیں ہوئی نا. انسان کو پھر وہ اما شاکر و اما کفورہ کی بات تو نہیں ہوئی، پھر تو قوانین تھے. اور قوانین کی ایکسکیوز جو ہوتی ہے نا از نو ایکسکیوز. اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. آپ کی ہمارے اپنے بنائے ہوئے قوانین کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ لا کو ایکسکیوز کرتے ہیں مطلب بھول جائیں تو کیا آپ کی معافی ہوگی؟ کبھی بھی معافی نہیں ہوتی. جی بھول گیا تھا میں. اللہ رب العزت نے ہم کو اصول دیے، ہم کو ضوابط دیے، بتایا کہ اس طریقے سے بناؤ رہنے کے طریقے. ورنہ کیا تھا کہ اگر تو فرعون کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، تو سامنے جو بیٹھی ہوئی لوگ ہیں، سامنے جو بیٹھے ہوئے سننے والے ہیں اس کے، انہوں نے کسی نے اٹھ کے کیوں نہیں سمجھا بھائی تو کیوں مجھے رب بول رہا ہے، اپنے آپ کو رب بول رہا ہے، ہمارا باپ تو تھوڑی ہے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ رب ذوالجلال ہونے کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ رب ذوالجلال ہونے کا کلیم نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی اس آقائیت کا کلیم کر رہا تھا جس پہ اپنی سیاست کو لے کے چل رہا تھا، جس کے اوپر اپنے کام کو لے کے چل رہا تھا، اپنے تمام کہ پانی میں دیتا ہوں، کھانا میں دیتا ہوں تو میری مرضی چلے گی نا. میں نے آپ کو بتایا کہ ملکیت، جب میں نے اس جسم کو بھی اپنی ملکیت سمجھا تو اتھارٹی بھی میں ہی استعمال کروں گا. پھر میں ڈھونڈوں گا کہ میری مرضی جو مجھے بیسٹ لگے گا میں وہ کروں گا، میں کیوں سنوں کسی کی. تو انفرادی حیثیت وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اپنی مرضی چلا کر کے کسی کے لیے بائی لاز بنائے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پاکستان بھی پھر ہم نے کیوں بنایا؟ ہم نے بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب بنایا اس کے بعد ملک چلانا ہے جناب، کون سا سسٹم چلائیں؟ معاشی نظام کیپٹلزم سر. تاکہ ٹھیک ہے سود حرام ضرور ہے، کہنے والوں نے تو ہمارے جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہہ دیا تھا، اب تو چلے گئے وہ اس دنیا سے، تو انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ سود کے اندر کچھ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، کوئی راہ تلاش کریں اس میں. تو ہم نے وہ سسٹم بھی اڈاپٹ کر لیا. کیوں؟ ہم نے کہا جناب کیپٹلزم نہیں کریں گے، آئی ایم ایف ہمیں لون نہیں دے گا. تو پھر رب کون ہوا؟ تو آئی ایم ایف ہوا نا. پھر رب تو کوئی اور تو نہیں ہوا، اس نظریے سے تو کانٹراڈکٹ کر گئے جس کے اوپر لے کر آئے تھے. ہم نے کہا جناب ورلڈ بینک ہم کو لون نہیں دے گا، ہم تو پھنس جائیں گے، ہمارا تو مائی باپ کوئی اور ہے، ہم کو تو یہ کرنا نہیں ہے. کیپٹلزم بھی لے لیا. سیاست جناب ہم نے جو ہے وہ سیاست کے اندر سیاسی نظام مغربی ڈیموکریسی بنائی. تو اس میں کیا ہے، علامہ اقبال بہت جہاں دیدہ شخصیت، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے یہ
جمہوری لباس جب ہوا آدم ذرا خود شناس اور خود نگر. یعنی انسان کی جو ایولیوشن ہوئی, اس نے سوچا سمجھا, اس نے دیکھا جناب میں تو یہ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے اب یہ نہیں ہوگا, ہم مونارکیز پہ نہیں جائیں گے, ہم فیوڈلسٹک ماڈل پہ نہیں جائیں گے. ہاں فیوڈلسٹک ماڈل میں یہ کریں گے ہم کہ چن کے آپ بھیج دیں اور ہمارے جو الیکٹڈ بندے الیکٹرولیل بیسس پہ جائیں گے, وہ جانے کے بعد جو بھی کریں ہم نے کل اختیار دے دیا ان کو. کیوں؟ سسٹم کو چلانے والے وہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چاند آج 30 کا نہیں ہوا 29 کا ہوا ہے, 29 کا نہیں ہوا 31 کا, ہمیں وہ بھی ماننا پڑے گا. ہم نے وہ اختیار دے دیا پھر اس رب کو. تو ہم نے اس کو رب بنایا نا, ذہنی طور پہ بنایا. تو مجھے بتائیے کہ جب وہ کہہ رہا تھا فرعون انا ربکم الاعلی, تو اس کے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے گربان کیوں نہیں پکڑا, کیونکہ انہوں نے بھی تو اپنے ذہن میں بنایا ہوا تھا کہ ہاں یہی تو ہم کو دیتا ہے پانی اور کھانا. تو آج اگر ہمارے نظام کے چلانے والے جتنے بھی ہوں, اگر وہ نظام ہی پورے کے پورے ہمارے رب کے بتائے ہوئے اصولوں سے کانٹراڈکٹ کرتا ہو, تو کیا میری اپنی رہنے کی وجہ اس نظام کے اندر رہ جاتی ہے؟ میں نے کیا کلیم کیا؟ میں نے کہا پاکستان چاہیے, دے دیا اللہ رب العزت نے, اب کر کے دکھاؤ نا. کیوں نہیں جی ہم نے تو بیسٹ پریکٹسز کے اصولوں پہ چلنا ہے. تو پھر پرفیکٹ بینگ کہاں ڈھونڈا ہم نے تو ادھر سے ہی ڈھونڈا. ٹھیک, تو قالو بلا, ہم نے کہا ہاں جی رب تو ہی ہے, ہم نے تجھے مانا ہے, بس کلمے کی حد تک, بس قوانین بنا کر کے اس کو قرارداد مقاصد کی حد تک. لیکن ہم کو پتہ نہیں آج جو ہمارے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ بھی تو یہ دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ نے تو کھا کما لیا, آپ تو زندگی گزار کے چلے گئے, آپ تو جناب اتنا آپ نے جو ہے وہ جاب بھی مل گئی آپ کو, آپ کے پاس گھر بھی ہے, بنگلہ بھی ہے, گاڑی بھی, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں, ہم تو رب کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں. تو ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا کہ ہمارے ماں باپ بھی مر جائیں گے تو ہم کیا کریں گے, ہمارے پاس تو وراثت میں بھی کچھ نہیں آ رہا. تو ہم یہ سمجھیں کہ آج ہم ربوبیت سے کہاں چلے گئے, ہم نے کس کو رب مانا تھا اور کہاں ہم نے دیکھا جا کر کے. دنیا میں آج پرورش کرنے والا کون ہے؟ جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے. یہ ہم نے بنا کے بیٹھے ہیں. کیونکہ آج بھی اگر ہم نہیں اٹھتے اور آج بھی ہم اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے تو پھر ہم میں اور فرعون کی بات سننے والوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا, قطعی ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہوگا. ہم جتنے بھی ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنے آگے چلے جائیں, ہم جناب بڑے بڑے کمپیوٹر کے اوپر پروگرامز بنا لیں, ہم بلکہ پار کر بھیج دیں اور سورج کو چھو لیں جا کر کے, فائدہ کیا؟ رب نے ہم سے کہا کہ ہم سورج پہ چلے جائیں, رب نے ہم سے کہا کہ چاند پہ چلے جاؤ, رب باری تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ مریخ پہ چلے جاؤ, مشتری پہ چلے جاؤ. یہ ہمارے لیے تھا کیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا پھر ایمان کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے تو آدم علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے کہہ دیا تھا, جنت سے نکلنے کے پہلے, کہ تمہارے لیے سب کچھ معاش کا انتظام کر دیا ہے, جاؤ رہو. ہاں میری طرف سے جو ہدایت آئے گی اس کو مانا. تو کون سی ہدایت؟ ہدایت تو ہم لے ہی نہیں رہے. ہم نے تو سمجھا جی ہم تو خود بخود کی پیدائش ہے, ہم تو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے بہترین طریقے سے ہم جو ہے وہ سسٹم کو چلا سکتے ہیں, بہترین طریقے سے اپنے لوگوں کو ہم جو ہے وہ سنبھال سکتے ہیں. اب میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں جس طریقے سے شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا, اور اس نے ایک سورہ اعراف کے اندر ہی ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کہتا میں اس سے بہتر ہوں. کیا چیز تھی؟ سپیریئرٹی کمپلیکس تھا. اور کیا تھا؟ وہ کہہ رہا ہے سپیریئرٹی ہے, میری سپیریئرٹی ہے, اور سیلف ڈٹرمنٹ سپیریئرٹی لے رہا ہے. سیلف ڈٹرمنٹ سپیریئرٹی, یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ رب العزت جس کو چاہے سپیریئرٹی نے. جب وہ سپیریئرٹی کمپلیکس میں آ گیا تو آج اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں نا تو جتنے بھی سسٹمز نظامات بنے ہیں, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ شاید آپ لوگوں نے ایک چیز سنی ہو, پیداوار کی استعداد کار, فیکٹرز آف پروڈکشن. اگر کوئی معاشی لوگ یہاں پہ جانتے ہوں معاشرتی ٹرمینالوجیز تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ پیداوار کی استعداد کار کیا ہوتی ہے, جس میں ہم 4 فیکٹرز کو بات کرتے ہیں کہ لینڈ ہو گئی, زمین, سارا کا سارا مادہ. کیپٹل ہو گیا, یہ وہ مشینری سے جس کے ذریعے اس مادے کو, اس را مٹیریل کو ہم کنورژن انٹو ویلیو ٹرمز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جناب لیبر اینڈ آرگنائزیشن یا انٹرپرائز. لیبر آپ کو پتا ہے کہ جناب جو کام کرنے والے ڈائریکٹ ہوں گے وہ لیبر ہو گئے, اور جس نے اس بزنس کو یا اس آنرشپ کو سیٹ اپ کیا وہ آنر جو ہے وہ انٹرپرائز کہلاتی ہے.
اس پورے نظام, اس پورے فیکٹرز آف پروڈکشن کی بیسس کے اوپر ہی دونوں نظام بنے. میں سے آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں. سرمایہ دارانہ نظام لے لیں چاہے مارکسزم لے لیں, فیکٹرز آف پروڈکشن ریمینز دا سیم ان سارے نظاموں کے اندر, کیونکہ ہم نے نظام خود ڈٹرمن کیے. اس میں دو جو ایلیمنٹ ہیں وہ کون سے ہیں؟ لیبر اور انٹرپرائز. تو لیبر کیا ہے؟ کیا انسان نہیں ہے؟ اور انٹرپرائز کیا ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اگر تو انٹرپرائز انسان ہے اور لیبر بھی انسان ہے, سپیریورٹی کس کی ہے؟ کس کی سپیریورٹی نظر آتی ہے؟ انٹرپرائز کی, کیپٹل یعنی انویسٹر کی, آنر کی. کیوں؟ جناب بزنس میں نے چلایا, رسک میرا, لاس ہوگا یہ تو چلا جائے گا, مجھے تو چلانا ہے نا. تو پروفٹ ہوگا کون لے کے جائے گا؟ میں ہی لے کے جاؤں گا. جب پروفٹ میں لے کے جاؤں گا تو میں جتنا چاہوں گا پروفٹ لے کے جاؤں گا. اور پروفٹ بڑھانے کے لیے میں کس کو پش کروں گا؟ اپنی لیبر کو. میٹیریل تو خود بخود تو نہیں کنورٹ ہوگا نا. میں ایکسپلائٹ کس کو کروں گا؟ میں تو لیبر کو ایکسپلائٹ کروں گا. اس کے لیے رولز کے لیے میرے لیے 9 گھنٹے نہیں ہوں گے. کھانے کے لیے میں اس کو آواز نہیں دوں گا. اوور ٹائم کرو کہ 15 روپے ملیں گے تمہیں گھنٹے کے. کرنا ہے کرو, نہیں کرنا نہیں کرو. تو مجھے بتائیے اس میں سپیریورٹی کمپلیکس نہیں نظر آتا آپ کو؟ اگر اسی اصولوں کے مطابق چاہے سرمایہ دارانہ نظام بنا لیں, چاہے آپ کمیونزم بنا لیں, چاہے آپ سوشلزم بنا لیں, فیکٹرز آف پروڈکشن تو وہی ہے. بنیادی اصول تو ختم کر دیا آپ نے. جب بنیادی اصول ختم کر دیے تو آپ کا جو سسٹم بنے گا وہ ڈسکریمنیٹڈ سسٹم ہوگا. اور جب ڈسکریمنیٹڈ سسٹم ہوگا اینڈ میں یا اللہ مدد, یہ تو ہم پھنس گئے آئی ایم سے لون لے کے, اب کیا کریں, کہاں جائیں؟ تو بھائی لون لینے سے پہلے کیوں نہیں دیکھا تھا؟ وہ سسٹم جو تم نے بنایا ہے وہ تو بنایا وہی ان کا تھا. ان کو دیکھ کر کے جس شیشے کے اندر میں اپنی جھلک دیکھ رہا ہوں تو اس جیسا ہی بننا چاہ رہا ہوں. بن گئے نا. تو آج نظر آ رہا ہے سب کو. اب کریں کیا؟ اب پھنس گئے جناب. پاکستان بھی بنا لیا, سب کچھ ہو گیا. جنہوں نے بنایا تھا وہ تو چلے گئے, وہ چلے گئے. اصول ہم نے بنا لیے, رولز ہم نے بنا لیے, گورننس ہم نے کرنی ہے, ہم نے سیاست بھی کرنی ہے. کیوں سر؟ وہ بھی تو ارج ٹو ڈومینیٹ کی پاور بھی تو میرے اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے نا. وہ تو مجھے انا ربکم الاعلیٰ کہلوانا پڑے گا نا اپنے آپ کو. اگر آپ انہی تمام چیزوں کو ماسلو صاحب کی نظر سے بھی دیکھیں نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ ماسلو نے بھی کہا کہ اسٹیج وائز چیزیں جو ہے نا بڑھتی ہیں, ریکوائرمنٹ بڑھتی ہیں. ایک بچے کی پیدائش سے میں نے آپ کو بتایا دودھ پینا ہے تو ماں کی طرف رجوع کر رہا ہے, کھیلنا ہے تو مجھے اپنی بہن چاہیے, بھائی چاہیے. لیکن جب اسی طرح کی ریکوائرمنٹ اس کی بڑھتے بڑھتے ایک ایسی اسٹیج پر آ جاتی جہاں وہ کہتا ہے مجھے لائف پارٹنر چاہیے, تو لائف پارٹنر کے لیے پھر تو اصول تو اس کو کہیں نہ کہیں وضع کرنے پڑیں گے نا, ورنہ اس کی خواہش کی تسکین کے لیے تو کہیں پہ بھی منہ مار کے آ جائے گا. تو پھر کر لیجئے. یہ ہے اصول, یہ ہے وہ قرآن, یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہم کو سمجھائی جاتی کہ نہیں جی قرآن کو تو پڑھنا ہے, پڑھنا بھی ہے, چومنا بھی ہے, رکھنا بھی ہے, ثواب بہت ملتا ہے, مرنے والے کے اوپر بھی وہ ثواب ملے گا, پڑھتے رہتے ہیں صبح صبح. لیکن قرآن تو ہم سے کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو وہ ہدایت کہاں ہے؟ ہم نے تو کہہ دیا, ابھی وہ حسن صاحب نے بھی کہہ دیا تھا, ان کا قرآن کے جو ہے نا اصول ہیں وہ تو اس میں قوانین بنے ہوئے ہیں, قوانین بنے ہوئے ہیں. اگر قوانین بنے ہوئے ہیں تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کس نے کرنی ہے؟ اور اگر وہ قوانین نہیں بنے ہوئے ہیں تو پھر وَإِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورٌ کیوں ہے؟ قوانین تو پھر مانو گے یا نہیں مانو گے؟ اگر زمین نہیں مان رہی تو پھر بھوچال آئے گا نہیں آئے گا؟ تو اصول آپ کو ہدایت کے طور پہ دے دیے گئے, لیکن اس ہدایت کے طور پر انسان نے جو اپنے لیے ایولیوشن لائے اور ان اصولوں کے اوپر اپنے قوانین بنائے تو ہم نے اس کو رجوع ہی نہیں کیا. سوال یہی آیا پھر پاکستان کیوں بنایا؟ جب قوانین بھی انہی کے لینے تھے, اصول بھی انہی کے لینے تھے, تو وہاں پہ تو چل رہے تھے. واٹ واز دا ڈفرنس؟ نظریہ کہاں گیا؟ وہ تھاٹ کہاں گئی؟ بنایا, جنہوں نے بنایا وہ چلے گئے. آج جو بیٹھے میں وہ ہم سے سوال کریں بنایا کیوں تھا؟ آج جس جگہ پہ لا کے چھوڑا ہے تو پھر بنایا کیوں تھا؟ اور اگر اسی طرح چلانا ہے تو پھر چلاتے رہیں, پھر روتے کس بات کے لیے؟ کیوں؟ ہم نے رب بالی تعالیٰ سے رجوع نہیں کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, شیطان نے وسوسہ ڈال دیا, اور جب وسوسہ ڈال دیا, میں اپنی تقریر کو تام پہ لے کے جا رہا ہوں, شیطان نے جب وسوسہ ڈال دیا, اب حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ رجوع کیا.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو مجھے بتائیے اللہ رب العزت نے پھر ان کو معافی دی نہیں دی؟ آج ہم سب چھوڑ کے بیٹھے ہیں, اس قرآن سے ڈیویٹ ہو کر بیٹھے ہیں جو ہدایت کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا. ہم نے کہا نہیں جی یہ تو صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا, وہ رب نے دیا ہے ہمیں جسٹ فار ریفرنس پرپزز. ہم ریفر کر لیں, کتاب کھولیں, پڑھیں, سمجھیں اور رکھ دیں, لیکن سر آگے نہیں. ہمیں امپلیمنٹ کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہے. کیوں مشکل ہو رہی ہے؟ گھر کے اندر مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ کیا میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا؟ کیا میں اپنی بیوی سے لڑاؤں گا؟ تو یہ سب محبتیں کیا ہوں گی اور کہاں جائیں گی؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 8 محبتوں کا ذکر تو عموماً کرتے رہے نا. یہ تو پوری دنیا ہی محبتوں کے اوپر چل رہی ہے. وہی خواہشات جسے آپ معاشی انداز میں دیکھیں تو خواہشات, اب وہ خواہشات کے لیولز ہیں نا, یہاں سے یہاں, یہاں سے یہاں بڑھتے بڑھتے ایک فیکٹر ایسا آگے جناب, آئی ایم دا امیر, آئی ایم دا پریزیڈنٹ, آئی ایم دا کنگ. تو میرا ملک میری مرضی, میرا قانون میری مرضی, میرا گھر میری مرضی. گھر کے اندر میاں بیوی کے جھگڑے بھی اسی لیے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے میں کھلا رہا ہوں لا کے لگے, میں جو ہے 11 گھنٹے جاب کر رہا ہوں اور تم میری بات سن نہیں رہی ہو. سر جی ملکیت اختیار کو بڑھاتی ہے, اور اختیار کے ساتھ ہمارے ساتھ جو شیطان ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے, اس نے اس کو ایکسپلائٹیشن کی طرف ہی لے کے جانا ہے. اسی نے اس اختیار کو اتنا بڑا دینا ہے کہ پھر وہ انسان سے بڑا پھر حیوان کوئی نہیں ہوگا, جس کا اس نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں اس کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا. تو کسی بھی طور پہ وہی پھر بات آ گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تو اینڈ پہ اللہ رب العزت کو ہی پکارا نا, اور اللہ رب العزت نے واپس ان کو جو ہے وہ معاف کیا. تو کیا آج میں اور آپ اللہ رب العزت کو پکار کر واپس نہیں آ سکتے؟ کیا وہ قوانین یا وہ سسٹمز کہیں امپلیمنٹ نہیں ہوئے جو ان ہدایت کی بیسس پر بنائے گئے تھے, جو قرآن و سنت کے ساتھ تھے, جس کا ہم نے وعدہ لیا کہ ہم کو جو ہے وہ اللہ رب العزت پاکستان دے اور ہم بنائیں؟ سر سوال پھر آپ لوگوں کے لیے کہ یہ نظام, یہ ملک اگر ایسے ہی چلنا تھا تو اس کے ساتھ ہم نے اپنے وعدے کی غداری کی ہے. اور وہ غداری صرف یہ نہیں, پاکستان لینے کی غداری نہیں ہے. جو میں نے سورہ اعراف کی 172 اور 173 آیت پڑھی تھی نا, اس کو ہی اگر آپ سمجھیں تو وہ وعدہ ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں کہ رب تیری طرف سے جو آئیں گے تو اللہ رب العزت آخرت میں ہم سے پوچھے گا. مجھ سے یہ نہ کہنا کہ جو میرے باپ دادا کر کے آئے تھے اس کی وجہ سے ہمیں کیوں پکڑ رہے ہیں. تو ہمارے باپ دادا جو کرتے رہے ان کا جواب تو ان کو دینا ہے, مجھے تو نہیں دینا. ہاں مجھے اپنا جواب ضرور دینا ہے کہ ویئر آئی ایم ناؤ, اگر آج بھی میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوں اور اسی جگہ پہ کمپرومائزڈ ہوں, تو سر یہ رب کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے ہم سے مطلوب کیا ہے, جو ہمیں ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.